حضور کے ساتھ والے. تو پتہ چلا کہ صحابہ کی شان بیان کرنا یہ سنت الہیہ ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے. تو اس میں یہ ترجمہ جو میں نے آپ کے سامنے ابھی بیان کیا، یہ اس آیت مبارکہ کے اس حصے کا سیدھا سیدھا ترجمہ ہے. سیدھا سیدھا ترجمہ کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں. اور یہ کیا کرتے ہیں؟ فرمایا گیا کہ یہ جب بھی تم انہیں دیکھو گے، یا رکوع میں دیکھو گے یا سجدے میں گرتے ہوئے دیکھو گے. جی، تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کی شان بیان فرمائی. یہ ہے اس کا سیدھا سا ترجمہ. لیکن کچھ ہوتے ہیں اللہ والے، نظر والے، جنہیں ہم صوفی کہتے ہیں، ان کا علم بہت زیادہ ہوتا ہے، بہت زیادہ ہوتا ہے، اور ان کی نظر بڑی دور تک جاتی ہے، دور تک جاتی ہے اللہ والوں کی. آج میں اس آیت مبارکہ کے ضمن میں آپ کے سامنے ایک اللہ والے کا ذکر کرنے لگا ہوں، اور پھر وہ اللہ والا بھی عام نہیں ہے، وہ بھی سید زادہ ہے. سید زادہ ہے، اور عام سید بھی نہیں ہے، بڑی شانوں والا سید ہے، بڑا مقام ہے اس کو اللہ کے محبوب علیہ السلام نے اپنی زیارت بھی کروائی ہے. وہ اتنی شان کے مالک ہیں، دنیا انہیں تاجدار گولڑا کہہ کے پکارتی ہے. حضرت پیر سید مہر علی شاہ رحمت اللہ تعالی علیہ اس آیت کے ضمن میں پیر مہر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ والذین معہو، جو فرمایا گیا نا، اللہ نے جو فرمایا والذین معہو، یہ ساتھ والے. پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں والذین معہو سے مراد حضرت ابو بکر صدیق ہیں. یہ ساتھ والے کون ہیں؟ حضرت ابو بکر صدیق ہیں، جو سفر میں بھی حضور کے ساتھ تھے، تنہائی میں بھی حضور کے ساتھ تھے، جو غار میں بھی حضور کے ساتھ تھے، آج مزار میں بھی حضور کے ساتھ ہیں. فرمایا والذین معہو سے مراد ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. آگے فرمایا اشداء علی الکفار، کافروں پر بڑے سخت. اس سے فرمایا پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عمر فاروق اعظم ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جن کی تلوار غیرت محبوب علیہ السلام میں اس طرح باہر آیا کرتی تھی کہ ابھی کوئی بھی صحابی نہیں بولتا، لیکن حضرت فاروق اعظم کی تلوار باہر آ جایا کرتی تھی کہ حضور اجازت عطا فرمائے اس کا سر قلم کر دوں، اس نے آپ کے بارے میں یہ کہہ دیا، گستاخی کر دی آپ کی. تو فرمایا یہ اشداء علی الکفار سے مراد حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی ذات پاک ہے. آگے فرمایا رحماء بینہم، اس سے مراد کہ آپس میں بڑے رحم دل ہیں، نرم دل ہیں، اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات پاک ہے. یہ کون کہہ رہا؟ میں نہیں کہہ رہا، پیر مہر علی شاہ صاحب کہہ رہے ہیں. یہ تفسیر بیان کر رہے ہیں اس آیت کی. کہتے ہیں اس سے مراد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تراہم رکعا سجدا، اس سے مراد کہتے ہیں حضرت مولا علی کی ذات پاک ہے. اس سے مراد حضرت مولا علی کہ فرمایا رکوع میں دیکھو گے، سجدے میں دیکھو گے، حضرت مولا علی کی ریاضت، آپ کی عبادت. حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب کہتے ہیں اس سے مراد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. گویا حضرت پیر مہر علی شاہ صاحب نے اس آیت کے اس حصے سے چاروں یاروں کو ثابت کیا ہے، چاروں یاروں کو ثابت کیا. حالانکہ ترجمہ جو ظاہر پہ ترجمہ ہے وہ یہ ہے کہ محمد اللہ کے رسول ہیں، ان کے ساتھ والے کافروں پر سخت ہیں، آپس میں نرم دل ہیں، اللہ کی بارگاہ میں رکوع کرنے والے، سجدہ کرنے والے ہیں. لیکن نظر والے سید نے، وہ صوفی سید نے، وہ پیر نے، وہ اعلیٰ مقام رکھنے والے سید نے جب تحقیق کی اور تحقیق کے بعد انہوں نے اس آیت میں سے چاروں یاروں کو ثابت کیا. گویا کہ دوسرے لفظوں میں اگر کہا جائے تو غلط نہیں ہوگا، پیر مہر علی شاہ صاحب نے نعرہ تحقیق حق چار یار لگایا ہے، حق چار یار کا نعرہ لگایا. حالانکہ اس آیت میں نہ حضرت ابو بکر کا نام آ رہا ہے، نہ حضرت عمر کا نام آ رہا ہے، نہ حضرت عثمان کا نام آ رہا ہے، نہ حضرت مولا علی کا نام آ رہا ہے.
لیکن تحقیق والوں نے، نظر والوں نے جب تحقیق کی ہے تو فرمایا دارہ تحقیق یہ ہے، حق جان یار ہے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری۔ تو یہ ہے تحقیق والے، یہ ہے نعرہ تحقیق جو اس آیت سے نکالا پیر سید میر علی شاہ صاحب نے، سید میر علی شاہ صاحب رحمت اللہ تعالی علیہ، جو بڑی شان والے ہیں، بہت بڑے صوفی ہیں۔ آئیے پھر اس سے آگے چلیے، اس سے آگے ان سے بھی بڑے سید، ان سے بھی بڑے صوفی، ان سے بھی اعلیٰ مقام رکھنے والے حضرت میر عبد الواحد بلگرامی رحمت اللہ تعالی علیہ، بہت بڑے عالم، بہت بڑے ولی، سبع سنابل میں فرماتے ہیں، کہتے ہیں پوری امت کا اس بات پر اجماع ہے، اس بات پر اتفاق ہے کہ اس پوری امت میں حضرت انبیاء حضرات کے بعد، نبیوں کے بعد سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہے۔ ان کے بعد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ان کے بعد حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے، ان کے بعد حضرت مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مقام ہے۔ وعلیکم السلام، الحمدللہ۔ تو یہ بھی سید زادے ہیں اور بڑی شان والے، بڑے کمال والے اللہ کے ولی اور صوفی بزرگ ہیں۔ یہ کہتے ہیں پوری امت کا اتفاق اور اجماع ہے کہ سب سے افضل ہستی ابو بکر صدیق ہے۔ گویا ترتیب کے ساتھ انہوں نے بھی چاروں یاروں کا نام لے کر نعرہ تحقیق لگا کے بتا دیا ہے۔ پھر اس سے بھی آگے جائے، ان سے بھی بڑے عالم، ان سے بھی بڑے صوفی، ان سے بھی بڑے سید، اور وہ سید جن کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے، جن کا قدم ولیوں کی گردنوں پر ہے، جن کے قدم کی مور لگنے سے ولایت اللہ عطا فرماتا ہے، وہ پیر، وہ محبوب سبحانی، وہ قندیل نورانی، وہ شہباز لامکانی، وہ شیخ پیر سید عبد القادر جیلانی جو حسنی بھی ہیں، جو حسینی بھی ہیں، وہ سید عبد القادر جیلانی، وہ کہتے ہیں اس امت کا اجماع ہے کہ اس امت میں نبیوں کے بعد پوری کائنات میں سب سے افضل ہستی حضرت ابو بکر صدیق کی ہے، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، ان کے بعد حضرت مولا علی ہیں۔ گویا شیخ عبد القادر جیلانی نے بھی چاروں یاروں کا نام ترتیب سے لے کر نعرہ تحقیق حق چار یار لگا کے بتا دیا۔ ان سے بھی آگے چلے، ان سے بھی بڑے سید، ان کے بھی جد امجد، وہ جن کے در سے ولایت ملتی ہے، وہ حضرت مولا علی، وہ شیر حدا، وہ حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کی بارگاہ میں آ جائیں۔ وہ کہتے ہیں، ان سے پوچھا گیا حضور سب سے افضل کون ہے نبیوں کے بعد؟ حضرت مولا علی کہتے ہیں انبیاء کے بعد سب سے افضل حضرت ابو بکر صدیق ہیں، ان کے بعد حضرت عمر فاروق ہیں، ان کے بعد حضرت عثمان غنی ہیں، اور فرمایا ان کے بعد میری باری ہے، ان کے بعد میری باری ہے۔ اور ایک روایت تو آپ سے تواتر کے ساتھ مروی ہے کہ حضرت علی المرتضیٰ اپنے دور خلافت میں، حضرت ابو بکر صدیق کے دور میں نہیں، حضرت عمر کے دور میں نہیں، حضرت عثمان غنی کے دور میں نہیں، اپنی دور خلافت میں یہ بیان فرمایا کرتے تھے، اگر کسی بندے نے مجھے ابو بکر سے افضل کہا میں اسے 80 کوڑے ماروں گا، وہ جھوٹا ہے، میں جھوٹا ہے، وہ جھوٹا ہونے کی اس کو سزا دوں گا، 80 کوڑے ماروں گا میں اس کو۔ حضرت علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ۔ پھر ان سے بھی آگے چلیے، ان سے بھی آگے چلیے، جن کے صدقے ان سب کو شانیں ملی ہیں، جن کے صدقے رب نے کائنات بنائی ہے، جن کے صدقے سب کو مقام ملے ہیں، وہ میرے آقا مدینے والے مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، ان کی بارگاہ میں چلتے ہیں۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں مجھے دکھایا گیا کہ آسمانوں سے ایک ترازو اتارا گیا، آسمانوں سے ایک ترازو اتارا گیا۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس کے ایک پلڑے میں مجھے رکھا گیا،
دوسرے پلڑے میں میری ساری امت کو رکھا گیا. میرے آقا فرماتے ہیں میرے والا پلڑا ساری امت سے بھاری ہو گیا ہے. جس پلڑے پر میں تھا وہ ساری امت کے پلڑے سے بھاری ہو گیا. پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی نہیں بس کی، فرمایا میرے بعد میں اترا، پھر حضرت ابو بکر صدیق کو ایک پلڑے میں رکھا گیا، دوسرے پلڑے میں میری پوری امت کو رکھا گیا. فرمایا کہ ابو بکر صدیق والا پلڑا ساری امت پر بھاری ہو گیا، ساری امت پر بھاری ہو گیا. پھر ایک حدیث پہ ایسے بھی ہے، میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری ساری امت کا ایمان اگر ایک پلڑے میں ہو ترازو کے، ابو بکر صدیق اکیلے کا ایمان ترازو کے دوسرے پلڑے میں ہو، میرے آقا فرماتے ابو بکر صدیق کا ایمان پوری امت کے ایمان سے بھاری ہو جائے گا. پوری امت. یہاں پر کچھ شیطان وسوسہ ڈالتا ہے، کہتا ہے جی خلافت میں پہلا نمبر ابو بکر صدیق کا ہے، لیکن ولایت میں حضرت علی کا پہلا نمبر ہے، ولایت میں حضرت علی کا. میں کہتا ہوں یہاں خلافت کی تو بات ہی نہیں ہو رہی، یہاں ایمان کی بات کی ہے. میرے آقا علیہ السلام نے، حضور نے گویا قیامت تک آنے والے اپنے غلاموں کو اس فتنے سے نجات عطا فرما دی کہ ایمان کی بات ہے. ابو بکر صدیق کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بھاری ہے، اور ایمان کہتے ہی نور کو ہے، ایمان کہتے ہی ولایت کو ہے، ایمان ہے ہی نورانیت. فرمایا خلافت کی تو یہ بات ہی نہیں ہے، فرمایا کہ ابو بکر کا ایمان ساری امت کے ایمان سے بھاری ہے. تو یہ میں نے آپ کے سامنے چند سیدوں کے حوالے رکھے، چند سیدوں کے، ورنہ اس کی تو بڑی لمبی لائن ہے. داتا علی حجویری کو پڑھ کے دیکھ لو، داتا صاحب کی کشف المجوب اٹھا کے دیکھ لو، دیکھو داتا صاحب نے چاروں یاروں کا کس انداز میں ذکر کیا، پوری ترتیب کے ساتھ ذکر کیا، اور آباد میں آنے والوں کو بتایا کہ جب بھی ذکر کرو اس ترتیب کے ساتھ ذکر کیا کرو. تو بڑی لمبی فہرست ہے سیدوں کی، سید زادوں کی، اور عام سید صوفی سید اور بڑے بڑے ولی سید ہیں، وہ اس انداز میں اس عقیدے کو بیان کر گئے ہیں. اللہ کے فضل سے آج بھی اس عقیدے پر پوری امت متفق ہے. اور میں ایک بات آپ کو بتاؤں، ابھی آپ کے سامنے جو بیان کر رہا ہے وہ بھی سید ہے، میں بھی سید ہوں، اور حسینی سید ہوں، کاظمی سید ہوں، کاظمی سید. میری رگوں میں بھی امام حسین کا خون ہے. اللہ کے فضل سے ہمارے پاس آج بھی وہی عقیدہ ہے جو ہمارا باپ ہمیں دے کر گیا ہے، جو ہمارے جد امجد نے ہمیں بتایا، جو سبق پڑھایا ہے. اللہ کے فضل سے، اللہ تعالیٰ کے فضل سے آج بھی ہم